السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ دلیلیں بیان نہیں ہوں گی، بلکہ جو سرسری طور پر جو اہم مسائل زکوٰۃ کے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے، یعنی کسی مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ان مالوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیونکہ ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ شریعت نے جس مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ اب کن مالوں میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے؟ 5 قسم کے مال ایسے ہیں یا 5 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ایک ہے سونا چاندی، دوسرا ہے دفینہ خزانہ جسے کہنا چاہیے، اگرچہ بہت زیادہ وہ آج ضرور وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن خزانہ یا معدنیات دونوں ساتھ میں، تو یہ دوسری قسم کی چیز ہو گئی۔ تیسرا ہے سامان تجارت، اگر تجارت کا سامان ہے تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھی چیز ہے پھل ہیں، اور کھیت میں جو اناج ہوتا ہے وہ اناج اور پھل، اس میں زکوٰۃ ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ انعام یعنی مویشی، جس میں اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 5 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کے علاوہ مال کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکوٰۃ نہیں فرض کی ہے۔ انشاءاللہ آگے موقع رہا تو بات آئے گی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہیرا ہے، ہیرا بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے۔ اگر میں اپنے استعمال میں ہیرا رکھتا ہوں، کوئی انگوٹھی کوئی عورت استعمال کرتی ہے، یا کسی بھی انداز میں میرے گھر میں ہیرا رکھا ہوا ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے، میں خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں بلکہ گھر میں زیورات کی شکل میں ہیرا رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت کروڑوں میں ہے، اس کی مالیت کروڑوں میں ہے، لیکن شریعت نے ہیرے پر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے۔ تو بہرحال پہلی شرط یہ تھی کہ مال ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ فرض ہے جس میں آپ کو ملک تام حاصل ہو، جس کے آپ مکمل طور پر مالک ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر مکمل طور پر مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکمل طور پر کس کے آپ مالک نہیں ہیں؟ مال آپ کا تھا لیکن چوری ہو گیا، اب آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ مال آپ کا تھا، گم ہو گیا، اب آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اس نے انکار کر دیا، نہیں دے رہا ہے، مال آپ کا تھا لیکن آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اسی طرح آج موجودہ زمانے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ زمانے میں جیسے پی ایف فنڈ کا پیسہ ہے، کسی کا پیسہ ہے پی ایف فنڈ کا سلسلہ آپ جانتے ہیں، سسٹم آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سیلری میں سے کٹتا ہے، امپلائر کی سیلری میں سے کٹتا ہے، اس کے بعد جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد حکومت کچھ انٹرسٹ لگا کے آپ کو واپس کرتی ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہے، بینک کی طرح نہیں ہے۔ بینک میں کیا ہے؟ بینک کے پیسے میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ بینک میں کیا ہے؟ تصرف آپ کا تام ہے، جب چاہیں نکال دیں، جب چاہیں کسی کو ٹرانسفر کر دیں، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پی ایف میں ایسا نہیں ہوگا، شرطوں کے ساتھ آپ کو ملے گی، وہ پیسہ ملے گا، تو جب ملے گا تو آپ کو 1 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو ڈپوزٹ دیا جاتا ہے، ابھی اس کی شرعی حیثیت سے قطع نظر، ہم کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور ہم جو ہے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ اس کو ڈپوزٹ دیتے ہیں بطور ضمانت، گارنٹی اصل میں کہا ہم سمجھتے ہیں اسے۔ تو اب وہ پیسہ تو میرا ہے، لیکن میں 1 سال تک یا 2 سال تک جو بھی ہم نے طے کیا ہے، میں اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں ملک تام نہیں ہے، مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے، تصرف کا حق مجھے نہیں مل رہا ہے۔
تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ڈپوزٹ جب مل جائے گا تو احتیاط یہی ہے، جیسے آگے انشاءاللہ بات آئے گی، کہ ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے جس مال پر آپ کو ملک تام حاصل ہوگا، جس کے آپ مکمل مالک ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں جب وہ مال آپ کو ملے گا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی ایک فرد کی ملکیت ہو، کسی ایک فرد کی یا چند افراد کی ملکیت ہو، مال عام نہ ہو۔ جیسے بیت المال کا جو زکوٰۃ ہے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی مدرسہ ہے، اس کا فنڈ ہے، یا کوئی ادارہ ہے، دعوتی سینٹر ہے، یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ کسی ایک آدمی وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں، بلکہ وہ عام ملکیت ہے، پبلک کی ملکیت ہے۔ تو ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جس کے پیسے کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ وہ عام ملکیت میں ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ سے بیت المال میں زکوٰۃ یا صدقات جمع کیے جاتے تھے، اس کی زکوٰۃ کبھی بھی نکالی نہیں گئی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ہو جو جس کا ایک آدمی مالک نہ ہو، بلکہ جیسے اوقاف ہیں، اوقاف کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، تو اوقاف کی جو جائیداد ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ، یا اوقاف کی کوئی بھی چیز ہو اس میں سے بھی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ تو تیسری شرط یہ تھی۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ زکوٰۃ اس مال میں سے ہو جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اشارہ کر دوں، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا صدقۃ الا عن ظہر غنا، کہ انسان زکوٰۃ یا صدقہ کب نکالے گا؟ جب انسان مالدار ہوگا۔ تو زکوٰۃ جبھی نکالی جائے گی جب آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، اور اس کو واضح کیا ہے دوسری حدیث میں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی انسان کے غلام میں یا کسی انسان کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جو میرے استعمال کی چیز ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو سکتا ہے، میرے پاس 2 گھر ہو سکتا ہے، 3 گھر ہو سکتا ہے، جو میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک گاؤں میں ہے، ایک بنگلور میں ہے، ایک کلکتہ میں ہے، ایک دلی میں ہے، وہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، میں نے اسے رہنے کے لیے، کبھی یہاں رہوں گا کبھی وہاں رہوں گا، یا ایسی رکھا ہے، تو ایسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے پاس کار ہے، میرے پاس گھر کے سامان بہت سارے ہیں، قیمتی سے قیمتی سامان ہو سکتا ہے، ایسی تمام چیزیں ہوں گی جس میں زکوٰۃ شریعت نے فرض نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں شرط یہ ہے، جس کا بہت زیادہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا، لیکن شریعت نے اس مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مال نامی ہو، یعنی جو مال بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقت میں بڑھے، جیسے مویشی میں اضافہ ہوتا ہے، اناج بڑھتا ہے، یا جو ہے حکمی اعتبار سے بڑھے، جیسے سونا چاندی اگرچہ مقدار میں نہیں بڑھتے ہیں لیکن ان کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو اگر کوئی مال شریعت نے اسی مال میں زکوٰۃ رکھی ہے جس کی ویلیو بڑھتی ہے یا جو حقیقت میں بڑھتا ہے۔ 6ٹھی شرط کیا ہے کسی مال پہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے؟ 6ٹھی شرط یہ ہے، جو تمام مال میں نہیں ہے، بعض مالوں میں ہوگی، کہ انسان جو ہے نصاب کا مالک ہو، یعنی شریعت نے کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک مقدار متعین کی ہے کہ اگر وہ مال اس مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ واجب ہے، اس مقدار کو نہیں پہنچے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے سونے میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہر سونے میں نہیں، 85 گرام سے زیادہ ہوگا تو۔ چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن چاندی کے ہر مقدار میں نہیں، بلکہ 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اناج میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اناج کی کسی بھی مقدار میں نہیں، بلکہ 750 کلو اناج ہوگا تو اس میں، یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی جس میں جو ہے مقدار متعین نہیں کی گئی، جیسے خزینے کا بات ہے، اگر خزانہ اگر کسی کو ملتا ہے تو اس میں مقدار متعین نہیں ہے، جتنا بھی خزانہ ہوگا اس میں سے آپ کو جو ہے 5 میں سے 1 حصہ دینا ہوگا، یعنی 20% اس کا آپ کو دینا ہوگا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔
اگرچہ زکوٰۃ سے لوگوں نے اس کو جوڑا ہے۔ تو یہ بات چیزوں میں ایسا ہے جہاں مقدار متعین نہیں، ورنہ اکثر چیزوں میں مقدار متعین ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو ہی آپ کو زکوٰۃ دینی۔ کرنسی کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ آگے، کرنسی میں بھی وہی بات ہوگی، اسی طرح مال تجارت کا مسئلہ آئے گا، اس میں بھی وہی بات ہوگی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اکثر بہت سارے مال میں ساتویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر نصاب کے بعد، نصاب مکمل ہونے کے بعد اس مال پر 1 سال گزر جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 85 گرام سونا جو ہے یہ سونے کا نصاب ہے۔ کسی انسان کے پاس 85 گرام سونا ہو ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہونے کے بعد اس سونے پر اور مال کے ساتھ ملا کر بھی، کیونکہ سونے اور چاندی کو روپے پیسے سے ملایا جائے گا، اگر سونا ہے پیسہ ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا، کیونکہ کرنسی کی ویلیو ہم سونے کے اعتبار سے نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بات کریں گے، تھوڑا اشارہ کر دیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر اگر میرا سونا ہے، مرد کا سونا ہے اور میرے پاس پیسہ بھی ہے، دونوں کو ملایا جائے گا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 85 گرام انسان کے پاس سونا ہوگا، اس کے بعد 1 سال گزرے گا اور اسی حالت میں سونا باقی رہا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے ابھی میں نے نصاب میرا مکمل ہو گیا، سال میں نے شروع کر دیا، میں نے گننا شروع کر دیا، اس کے بعد 8ویں مہینے میں وہ 80 گرام ہو گیا، سونا 80 گرام ہو گیا 8ویں مہینے میں، تو ایسی صورت میں جب سال مکمل ہوگا تو مجھے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، کیونکہ نصاب سے کم ہو گیا۔ جب دوبارہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوبارہ 85 گرام سونا ہوگا تو میں وہاں سے سال گننا شروع کروں گا، یعنی پہلا سال جو ہے وہ نل ہو گیا، وہ ملغا ہو گیا، ختم۔ پہلے جو میں سال شمار کر رہا تھا وہ سال ختم ہو جائے گا۔ جب دوبارہ میرا سونا 85 گرام کو پہنچے گا تو ایسی صورت میں دوبارہ سال شروع کروں گا اور وہاں سے جب 1 سال ہو جائے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو یہ چند شرطیں تھیں کسی مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، میں زیادہ تر باتیں انشاءاللہ سوال جواب کی انداز میں کروں گا۔ اگر کسی انسان کو، ایک سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہیں تھا، اب اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ کسی انسان کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہیں تھا تو کیا اب اس نے تقریباً 10 سال زکوٰۃ نہیں دی ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 10 سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب آ کے 10 سال کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، ہمیشہ مال اس کا نصاب تک رہا ہے، تو اب 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اب وہ کیا کرے گا؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اسے 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ، کسی مال پر زکوٰۃ واجب ہونا یہ دین کا ضروری علم ہے، یہ دین کا ضروری علم ہے، اور یہ غریبوں کا حق تھا۔ وہ 10 سال تک اگر صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا تو وہاں معافی کی گنجائش تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ غریبوں کا بھی حق تھا۔ 10 سال تک اس نے غریبوں کا حق کھایا ہے تو اس کو ادا کرنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو ارکان خمسہ میں سے ہے، نہ جاننا اس میں عذر نہیں مانا جائے گا، انسان کی جہالت کو اس معاملے میں عذر نہیں مانا جائے گا۔ اور چونکہ دوسرا پوائنٹ اہم یہ بھی ہے، چونکہ اس میں جو ہے غریبوں کا بھی حق تھا، اس لیے اس کو 10 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ ایک حصہ ہوا، سوال کا ایک حصہ۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، لیکن جیسے مثال کے طور مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک عورت ہے جس نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، 10 سال تک اس نے ادا نہیں کی زیورات کی زکوٰۃ۔ کیوں نہیں ادا کی؟ اس لیے کہ کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا، کسی عالم کا یہ فتویٰ تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس فتوے کی وجہ سے اس نے 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دی۔ یا ایسے اس نے کہیں سنا تھا، اگرچہ ڈائریکٹ عالم سے نہیں سنا تھا لیکن کہیں لوگوں سے سنا تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، یہ اس کو ایک طرح سے شبہ تھا۔ اس شبہ کی بنیاد پر اس نے 10 سال تک اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی۔ 10 سال کے بعد اسے لگا کسی عالم کے، دوسرے عالم کے فتوے سے کہ زیورات میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں کیا وہ 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گی؟ علماء کرام نے جواب یہ دیا کہ وہ 10 سال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی، وہ 10 سال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی، کیونکہ وہ ایک فتوے پہ عمل کر رہی تھی۔ ایک فتویٰ جو ایک ایسا مسئلہ جس میں بہت زیادہ اختلاف ہو، اس میں اگر کوئی عامی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو غلط نہیں مانا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کو جو 10 سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس شبہ کا اسے فائدہ ہوگا اور وہ اسے 10 سال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوگی۔
ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے زکوٰۃ کا کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ واضح ہے، مشہور مسئلہ، اتفاقی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال سے، اس کے ترکے سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، اور ترکے کفن دفن کرنے کے بعد ترکے میں دوسرا حق یہی ہوگا کہ جو قرض ہے، جو دین ہے، وہ ادا کر دیا جائے، اور زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا اور غریبوں کا قرض ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ترکے سے، اس کی جائیداد جو بھی اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی یا دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کی وصیت مکمل کی جائے گی، اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے وہ اس کے جائیداد کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، جیسے ہم نے بات یہ کی تھی اشارے میں، کہ ہمیں جو ہے 1 سال مال پر گزرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کہ 1 سال جو ہے مال پر گزرنا چاہیے۔ اب اصل یہی کہ 1 سال گزرنا چاہیے، اور اس میں حساب کس بات کا ہوگا، کس سال کا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سال 2 طرح کا ہے، ایک جو ہے قمری سال ہے، ایک میلادی سال ہے۔ ہمارے یہاں میلادی سال ہے، لیکن حساب کس حساب سے ہوگا؟ شریعت میں تمام چیزوں کا حساب و کتاب قمری یا ہجری حساب سے ہوتا ہے، تو ہم جو سال شمار کریں گے، سال کا حساب کریں گے، ہم جو ہے وہ ہجری سال کے اعتبار سے کریں گے۔ لیکن اگر فرض کیا جائے، سوال یہ فرض کیا جائے کہ ہمیں ہجری سال سے حساب کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی ایسا فرم ہو جو قمری اعتبار سے نہ چلتا ہو، بلکہ وہ میلادی، اس کا حساب و کتاب، اس کا جو ہے آڈٹ جو ہے وہ عیسوی سال کے اعتبار سے، میلادی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو ان کو اگر حساب کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ایک راستہ لوگوں نے نکالا، حساب کا مسئلہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کسی مال پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اگر آپ جو ہے شمسی سال کا اعتبار کریں گے، عیسوی سال کا اعتبار کریں گے، آپ کا پرسنٹیج تھوڑا سا بڑھ جائے گا، آپ کو 2.577 نکالنا ہوگا، 2.577 آپ کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ اس کا شمسی سال کا اعتبار کرتے ہیں، تھوڑے ایام بڑھ جائیں گے، تو ان ایام کے اعتبار سے اتنی آپ کو بھرپائی جو ہے پرسنٹیج میں کرنا ہوگا، تو آپ جو ہے عیسوی سال کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا پرسنٹیج میں زیادہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بذات خود مقروض ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کچھ اتفاقی مسئلہ ہے اور کچھ چیزیں میں اختلاف ہے۔ میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، بہت تفصیل میں ہر چیز کو تفصیل سے نہیں بیان کروں، اشاروں میں بیان کروں گا جتنا ہمارے کام کی چیز ہے۔ کہ اگر علماء کرام نے کہا 2 مسئلے میں اتفاق ہے، قرض کے اگر کوئی مقروض ہے تو 2 مسئلے میں اتفاق ہے۔ اگر زکوٰۃ پہلے واجب ہو گئی تھی، بعد میں اس نے قرضہ لیا ہے، زکوٰۃ پہلے واجب ہو گئی تھی مال میں، قرضہ بعد میں لیا ہے، تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، اسے زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے۔ اسی طرح ایک اتفاقی صورت۔ دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہے، لیکن قرض اتنا ہے کہ قرضہ اگر ادا بھی کر دیا جائے تو اتنا مال بچے گا جو نصاب تک پہنچتا ہے، تو کم سے کم اس میں اتفاق ہے کہ جتنا مال بچا ہے اور جو نصاب تک پہنچتا ہے اس میں سے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ عام صورت میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، مجھ پر قرضہ ہے اور میرا مال جو ہے وہ ہے، نصاب تک پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں میں زکوٰۃ ادا کروں یا ادا نہ کروں؟ جیسے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے ہوتا ہے، عام سوال ہوتا ہے، اب ہم سوال سمجھیں گے تو آپ کو جواب آسان لگے انشاءاللہ۔ کہ ایک آدمی نے سوال کیا مثال کے طور پر کہ میرے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد بہت ساری ہے، اور مجھ پر قرض بھی بہت زیادہ ہے، اور جو پراپرٹی ہے فرض کیجئے کہ وہ خرید و فروخت والی پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، تو وہ تجارتی مال ہو گیا، اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو اب پراپرٹی بہت زیادہ جس میں وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، لیکن ان پر قرض بھی ہے، تو اب کیا وہ آدمی گنجائش نکالتا ہے کہ کیا مجھ پر گویا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے؟ جب پراپرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکلے گی، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، لیکن کہنے قرض بہت زیادہ ہے، قرض اتنا ہے کہ شاید پراپرٹی بیچ کے جو ہے وہ قرض ادا ہوگا، تب جا کے کہیں قرض ادا ہوگا، قرض بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا وہ زکوٰۃ نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ تو اس میں آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ روک کر کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے قرضہ روک کے کیوں رکھا ہے؟ آپ قرضہ ادا کر دیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قرضہ ادا کر دیجئے، پوری جائیداد بیچ کر، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے، ضروری ہے قرضہ ادا کرنا۔ آپ اپنی پوری جائیداد بیچ کر قرضہ ادا کر دیجئے، اس کے بعد اگر اتنا مال بچا جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی، ورنہ آپ کو زکوٰۃ
نہیں نکالنی ہے۔ تو یہ آسان سی بات ہے، لیکن لوگ جو ہے پریشان، لوگ کیا کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں۔ یہ چالاکی ہے، یعنی یہ مفتی سے یہ پوچھنا، یہ ایک طرح سے چالاکی کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ قرضہ بھی نہیں ادا کریں گے، قرضہ بھی پھنسائے رہیں گے، اور اپنے اوپر قرضے کا نام لے کر زکوٰۃ بھی نہیں ادا کریں گے۔ یعنی دونوں طرف سے وہ جو ہے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قرضہ بھی نہیں ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کو قرضہ ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے، جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اسے زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ یعنی علماء کرام نے اشارہ، دوبارہ دہرا دوں اس بات کو، کہ علماء کرام نے کہا کہ 3 پوائنٹ ہے کہ کسی کا قرضہ اس کی زکوٰۃ کو روک سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ کی فرضیت کو روک سکتا ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ قرضہ ابھی ادا کرنا ہے، اگر قرضہ 1 سال کے بعد ادا کرنا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اتنی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں نبی کی حدیثوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب آپ نے اپنے عمال کو بھیجا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے ان کو بھیجا، تو ان سے یہ کہا ہو کہ لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم مقروض ہو کہ نہیں ہو۔ آپ نے نہیں پوچھوایا کبھی، اس لیے اتنی شرط لگانی پڑ رہی کہ اگر ہم کسی صورت میں یہ بات مانتے بھی ہیں کہ قرضہ زکوٰۃ کی فرضیت کو، کسی انسان پر زکوٰۃ کی فرضیت کو روکے گا، تو 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرضہ ابھی ادا کرنا ہے، تو چونکہ قرضہ ابھی کل پرسوں ادا کرنا ہے یا 1 ہفتے میں ادا کرنا ہے، اس اعتبار سے اب جو قرض خواہ ہے، جس کا قرضہ میں نے لیا تھا، میرے مال کا اصل حقدار وہ بن رہا ہے، میری ملکیت تام نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے ابھی 2 دن کے بعد فوراً ادا کرنا ہے۔ تو اب یہاں ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ میری ملکیت، جو مال میرے پاس ہے اس پر میری ملکیت پوری طرح نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ قرضہ آپ کو ابھی ادا کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، آپ کا قرضہ زکوٰۃ کو کب روکے گا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری جائیداد ایسی نہ ہو، اپنے بیسک استعمال کے علاوہ دوسری ایسی جائیداد نہ ہو جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکے۔ اگر دوسری ایسی جائیداد ہے جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو باقی مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کی زکوٰۃ نہیں رکے گی۔ تو دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط یہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہو، ٹال مٹول نہیں کرے گا۔ ٹال مٹول کرے گا تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکوٰۃ فرض ہے، یا تو تم قرضہ ادا کرو، ختم کرو، اس کے بعد دیکھ حساب کرتے ہیں۔ اب تم قرضہ بھی ادا نہیں کرو گے اور زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرو گے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایسی صورت میں قرضہ تمہارا معاف نہیں ہوگا۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہوں گا، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں، کہ اگر آدمی اسلامی شریعت کے اعتبار سے چلے گا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ آدمی قرضہ ہے تو قرضہ دے دے، باقی مال بچا ہے دیکھا جائے گا، نصاب تک پہنچتا ہے، زکوٰۃ کی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے کہ اگر میرا قرض کسی کے پاس ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کی زکوٰۃ میں نکالوں گا کہ زکوٰۃ نہیں نکالوں گا؟ تو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہے قرض 2 طرح کا ہوگا۔ میرا قرض کسی کے اوپر ہے، وہ قرض میرا 2 طرح کا ہوگا۔ ایک قرض یہ ہے کہ سامنے والا مالدار ہے، قلاش نہیں ہوا ہے، مالدار ہے اور دینے کی بات کہہ رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے میں قرضہ باقی ہوں، پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے جب چاہو لے جاؤ، تو گویا کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ایسی صورت میں اس قرضے کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس جو پہلے سے پیسہ ہے گھر میں، بینک میں، کہیں بھی، اس قرضے کو بھی اس پیسے سے ملا کر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو قرضے کی ایک صورت یہ ہے۔ قرضے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، لیکن جس کو قرضہ دیا ہے وہ قلاش ہو گیا، اس کا دیوالیہ نکل گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں واپس کرنے کے لیے، یا پیسہ ہے اس کے پاس لیکن وہ انکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ انکار کر رہا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، گویا کہ آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس مال کی آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے توبہ کی، یا آپ کو کوئی ثبوت مل گیا اور آپ کو وہ مال واپس مل گیا، وہ پیسہ آپ کو واپس مل گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو 1 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اگرچہ علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن احتیاط یہی ہے، اس میں 3 قول ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کم سے کم انسان 1 سال کی زکوٰۃ نکال دے اس میں سے۔ اگرچہ 10 سال تک وہ مال اس کے پاس پڑا رہا، لیکن چونکہ آپ کے تصرف میں نہیں تھا، ملک تام نہیں تھا، اس لیے آپ کو 10 سال کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، لیکن چونکہ سال کے ابتدا میں گویا کہ مال آپ کے پاس تھا، سال کے اخیر میں آپ کے پاس گویا کہ وہ سال مانا گیا،
10 سال کو 1 سال کی طرح مانا گیا کہ پورے سال گویا کہ مال آپ کے پاس رہا تو ایسی صورت میں آپ کو 1 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، جو میں نے پیسہ رکھا ہے اپنے بچے کی شادی کے لیے، بچی کی شادی کے لیے، بچے کے ایڈمیشن کے لیے، کسی خاص مقصد سے، یا میں نے گھر خریدنے کے لیے پیسہ رکھا ہے، گھر خریدنے کے لیے، بچی کی شادی کے لیے، بچی کی تعلیم کے لیے میرے پاس پیسہ ہے جو نصاب یا اس سے زیادہ ہے، تو کیا اس مال پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو راجح قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ مال نصاب تک پہنچتا ہے، اس میں 1 سال گزرتا ہے، تو چونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے دلائل عام ہیں اس میں، جس میں یہ مال بھی شامل ہوگا، اس لیے اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ، ایک اہم سوال جو بار بار آتا ہے کہ بہت مشہور چیزیں ہیں کہ سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے اور اس میں سے نکالنا کتنا ہے؟ تو واضح ہے کہ سونے کا نصاب ہے 20 دینار، 20 دینار سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ 1 دینار 4.25 گرام کا ہوگا، جو صحیح مطلب لوگوں نے اس کو تفصیل ہے اس میں، لیکن لوگوں نے اس کو میوزیم میں، جہاں جہاں میوزیم میں دینار تھے وہاں سے حساب لگا کے، یعنی اس کا جو ہے تحقیق ریسرچ کر کے کہ کب کس زمانے کا دینار ہے، حساب لگایا کہ آج جو نبی کا دینار تھا وہ 4.25 گرام کا تھا، تو 1 دینار 4.25 گرام کا ہے، تو 20 دینار 85 گرام کا ہوگا۔ تو 85 گرام کسی کے پاس سونا ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، اس پر 1 سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ہو گیا سونے کا نصاب۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 200 درہم، 200 درہم یعنی درہم سکہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، جیسے دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ کسی کے پاس 200 درہم ہے اور اس پر 1 سال گزرتا ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 درہم تقریباً جو ہے 3.25 گرام کا، یعنی تقریباً وہی 2.975 یعنی 3.25 گرام کیا ہے؟ تو 3.25 گرام کا ایک جو ہے درہم ہوتا، اس اعتبار سے جو ہے 200 درہم 595 گرام کا ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور کتنا نکالنا ہے؟ اسے جو ہے 2.5% نکالنا ہے، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ 2.5% اسے، یا 40واں حصہ کہیے، 40,000 میں سے 1,000 ایسا سمجھیے، یا جو ہے 100 میں سے 2.5% جو ہے 100 میں سے 2.5 روپیہ آپ کو نکالنا ہے۔ 1 لاکھ میں 2.500 آپ کو نکالنا ہے، 1 لاکھ میں 2.500 آپ کو نکالنا ہے۔ تو یہ جو ہے سونے اور چاندی کا حساب ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات چھوٹی سی تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا، یعنی اگر میرے پاس 80 گرام سونا ہے اور جو ہے کتنا ابھی چاندی ہے، مطلب آدھا کلو چاندی میرے پاس ہے، تو دونوں کو نصاب مکمل کرنے کے لیے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، کیونکہ دونوں جنس الگ الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب الگ بیان کیا ہے، اس لیے دونوں الگ جنس ہے، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ جیسے اور چیزوں میں، جیسے بکری کو گائے کو ملایا نہیں جاتا ہے، جیسے اونٹ، زکوٰۃ میں اونٹ کو اور بکری کو ملایا نہیں جاتا، چونکہ دونوں الگ جنس ہیں، اگرچہ مویشی ہیں لیکن الگ جنس ہیں۔ بکری کا نصاب الگ ہے، اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، تینوں کو ملایا نہیں جاتا۔ اسی طرح سونا چاندی اگرچہ اس میں ثمنیت ہے لیکن دونوں الگ جنس ہیں، اس لیے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے، سونے چاندی کے زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ سونے پر، مثال کے سونے پر جو زکوٰۃ واجب ہے خالص سونے پر، کبھی کبھی ہم یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے، عام طور پر غور کرتا تو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن کس سونے پر؟ خالص سونے پر، یعنی 24 کیرٹ کا 85 گرام، یعنی 24 کیرٹ کا 85 گرام سونا ہوگا تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر میرے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہے، 21 کیرٹ کا سونا ہے، 18 کیرٹ کا سونا ہے، تو جو وزن دکھنے میں لگے گا کہ 85 گرام ہے، یعنی 22 کیرٹ کا سونا یا 21 کیرٹ کا سونا دکھنے میں لگے گا کہ وہ 85 گرام کا ہے، لیکن وہ 85 گرام کا نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ اس میں نہیں نکالی جائے گی۔ جیسے میں آپ کو حساب میں نے جو کر کے رکھا اس کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کر سکتے ہیں خود بھی کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیے کرنا کیا ہے کہ 85 گرام اصل کیرٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنا سونا آپ کے پاس ہے، جتنا گرام سونا ہے،
جیسے میرے پاس 85 گرام سونا ہے، میں نے رکھا ہوا، اس حساب سے بتاتا ہوں، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے حساب لگایا 85 گرام میرے پاس سونا ہے، اس کو ضرب دینا ہے اس کیرٹ میں جو کیرٹ میرا ہے، میرے سونے کا جو کیرٹ ہے۔ جیسے میرا کیرٹ جو ہے 21 کیرٹ کا سونا ہے، میں نے 85 ضرب 21 کیا، برابر میرے پاس آیا 1785، یہ میرا جو ہے آیا۔ اس کو میں کیا کروں گا، 24 سے جو اصل کیرٹ ہے اس سے تقسیم کر دوں گا۔ جب میں اس سے تقسیم کروں گا تو میرے پاس آئے گا 74.375، 74.375۔ یعنی جس سونے کو میں 85، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سونے کو میں 85 گرام سمجھ رہا تھا، وہ سونا 85 گرام نہیں تھا، وہ سونا 74، یعنی 74.5 مان لیجیے، 74.5 گرام تھا، تو مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی۔ تو عام طور پر اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اب وہ زیور دیکھتے ہیں کہ زیور 85 گرام کا ہے یا اس سے زیادہ کا 100 گرام کا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوئی، جبکہ ہمیں اصل سونا دیکھنا ہے کہ اگر اصل سونا اس مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جیسے میں نے آپ کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کا جو سونا ہے 85 گرام، اس کو ضرب کیجئے جو ہے اپنی کیرٹ سے، 21 کیرٹ سے جو آپ کو ناتج نکلے گا، جو نتیجہ نکلے گا، اس کو 24 کیرٹ سے تقسیم کیجئے، جو نتیجہ نکلے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کا اصل سونا اتنا ہی ہے۔ اب اگر جیسے میں نے کہا حساب لگایا 85 گرام کا تو 74 گرام نکلا، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یا دوسرا یہ ہوگا کہ کم ہوگی۔ جیسے میں نے دوسرا حساب لگایا کہ میں نے 100 کو ضرب دیا 21 سے، 100 گرام میرے پاس سونا تھا، میں نے اس کو 21 سے ضرب دیا، جو نتیجہ نکلا میں نے اس کو 24 سے تقسیم کیا، تو میرے پاس جس سونے کو میں 100 گرام سمجھ رہا تھا وہ سونا میرا 87.5 87.5 گرام نکلا۔ تو گویا کہ مجھے 100 گرام کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، مجھے 87.5 گرام کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ حساب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس سونے پر زکوٰۃ دینی ہے، اصل جو خالص سونا ہے اس سونے پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کہ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہمارے سونے کی اگر قیمت کا اعتبار کریں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جو جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا، یا جو ہے جس پر اگر میں اپنے سونے کی زکوٰۃ میں قیمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اپنی قیمت سونے کی قیمت نکالتا ہوں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا کہ یا جس قیمت پر مارکیٹ میں میرا سونا بکے گا اس کا اعتبار ہوگا؟ تو واضح ہے کہ جس قیمت پر میرا سونا مارکیٹ میں بکے گا اس کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اختلافی مسئلہ جو بار بار جو ہے آتا ہے اور جس میں بہت سارے لوگوں کا، علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ سونے چاندی میں تو زکوٰۃ ہے، لیکن کیا سونے چاندی کے زیورات جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو اگرچہ اختلاف ہے لیکن انشاءاللہ راجح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو عام دلیلیں جو سونے چاندی میں زکوٰۃ کو واجب کرتی ہیں کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، تو چونکہ زیور بھی سونے چاندی کا بنا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، عام دلیل ہو گئی۔ لیکن کچھ خاص دلیلیں ہیں، جیسے ایک حدیث ہے عامر بن شعیب نبی جدہ، میں اشارہ کر دیتا ہوں بہت تفصیل سے نہیں، کہ ایک عورت نبی کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو آپ نے کہا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم جو ہے اس کنگن کی وجہ سے تمہیں جہنم میں آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے نکال کے اللہ کے رسول کو دے دیا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، سنن نبی داؤد کی، سنن نسائی کی، سنن دارقطنی اور سنن ترمذی وغیرہ کی، اور حدیث جو ہے صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے محقق محمد صبحی حسن صالح ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل احتجاج حدیث ہے، اور جس میں زکوٰۃ کا مسئلہ واضح ہے کہ نبی نے کہا کیونکہ سزا سنائی جائے گی واجب چیز پر، نفلی چیز پر، تطوع پر جو ہے سزا اللہ کے رسول نہیں سناتی یا شریعت نہیں سناتی ہے، تو نبی نے سزا سنائی کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو تمہیں جو ہے جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو ایک دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے کہا کہ جو مال اتنا ہو جائے جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تو وہ کنز ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، اور اس کو بھی جو ہے علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اس کے مرفوع حصے کو، ابن باز نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی جو ہے قابل احتجاج حدیث ہے،
یہ بھی جو ہے قابل احتجاج حدیث ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری انگلیوں میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں تھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنوایا ہے اور آپ کے لیے بناؤ سنگار میں کرتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا میں نے کہا۔ نبی نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، کیا تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں ادا کرتی۔ تو نبی نے کہا کہ یہ چیز تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو انشاءاللہ راجح بات یہ ہے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، کسی کا دل مطمئن ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان علماء کرام کے دلیلوں پر اس کا دل مطمئن تو نہ نکالے، لیکن ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ راجح بات یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور اسی میں احتیاط ہے کہ آدمی زیورات کی زکوٰۃ نکالے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ، جس میں کبھی کبھی لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور گھر میں پوچھنے آتے ہیں سامنے والے سے، کسی جو ہے عالم سے، کہ شیخ میرے پاس گھر میں اتنا زیور ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ زیور آپ کا نہیں ہے۔ اگر زیور آپ نے بیوی کو دے دیا ہے تو زیور جو ہے بیوی کا ہے، اس کا حساب و کتاب بیوی کرے، وہ آپ کے پیسے سے اس کو ملایا نہیں جائے گا، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، شریعت کے اصول میں آپ کا فائدہ ہے کہ جو بیوی کا پیسہ، بیوی کا زیور ہے وہ بیوی کا ہے، وہ اپنا حساب و کتاب دیکھیے، اگر اس کا زیور نصاب تک پہنچتا ہے، 1 سال پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ نکالے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں نکالے گی۔ آپ اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالیے، آپ جو ہے اس کے زیور کے ذمہ دار نہیں ہے۔ خاص بات یہ، دوسری یہ کہ دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، آپ کے پیسے کو اور بیوی کے زیور کو ملایا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے تو آپ کے سونے کو یا بیوی کے زیور کو ملایا نہیں جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ جو زیور بیوی کے پاس ہے اس کی مالک بیوی ہے، اگر اس کا زیور نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر 1 سال گزرتا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ بیوی کو نکالنی ہے، اگر بیوی نہیں نکالتی ہے تو بیوی گنہگار ہوگی، شوہر گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے کہا کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی، اگر نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گی، ورنہ ذمہ دار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے شوہر نہیں پکڑا جائے گا بلکہ بیوی پکڑی جائے گی، اس کی گرفت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو موجودہ مسئلہ ہے کہ کرنسی میں زکوٰۃ۔ لیکن نبی کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی، نبی کے زمانے میں یا تو دینار تھا یا تو درہم تھا، سونا یا چاندی، اور میں نے آپ کو بتا دیا سونے چاندی میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن سونے چاندی میں خاص بات کیا ہے کہ وہ ثمن ہے، ثمنیت، اس کو عربی والے کہتے ہیں ثمنیت، یا اردو والے مالیت، یعنی سونا، یعنی درہم دینار چیزوں کی مالیت ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج کے زمانے میں کرنسی چیزوں کی قیمت ہے، جو بھی کرنسی نوٹ ہے وہ چیزوں کی قیمت ہے، اگرچہ اس کی اپنی بذات خود ویلیو کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ چیزوں کی قیمت ہے، جیسے دینار اور درہم چیزوں کی قیمت ہے۔ آپ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ ایک زمانے میں ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ ہمارے سونے کے ذخیرے سے جڑے ہوتے تھے، یعنی جس ملک کے پاس جتنا سونے کا ذخیرہ ہے اتنی ہی کرنسی نوٹ وہ چھاپ سکتا ہے۔ اس لیے کرنسی نوٹ پر لکھا رہتا تھا کہ آپ اگر یہ نوٹ بینک کو دیں گے، یا جو اصل بینک مرکزی بینک ہوتا ہے اس کو دیں گے تو وہ آپ کو اتنا سونا دے گا، وہ اس پر لکھا ملے نہ ملے لیکن اس پر لکھا رہتا تھا، کیونکہ کرنسی کا حساب ایسے ہی ہوتا تھا کہ کسی ملک کے پاس جتنا ذخیرہ سونے کا ہے اس کے اعتبار سے اس کی ویلیو ہوتی تھی۔ لیکن سن 1971 کے بعد وہ سسٹم ختم کر دیا، پہلے امریکہ نے ختم کر دیا، دھیرے دھیرے اور ملکوں نے ختم کر دیا، کہ اب جو ہے جو انسان کے پاس کرنسی ہے اس کو سونے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک نیا سسٹم رائج ہو، میں تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں بس، ایک نیا سسٹم رائج یہ ہوا ہے کہ کسی کرنسی کے ڈیمانڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ویلیو طے ہوتی ہے اس کے ڈیمانڈ پر، یعنی کسی کرنسی کا ڈیمانڈ کتنا ہے۔ اور اس میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر امریکہ سامان، ایک طرح سے اس میں پیداوار کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ملک کتنی پیداوار کرتا ہے۔ اب آپ امریکہ نے کمپیوٹر بنایا، کوئی چیز بنائی اور دوسرے ملک کو خریدنا ہے، تو امریکہ یہ شرط لگائے گا کہ آپ میرا سامان میرے ڈالر میں خریدیے، میری کرنسی میں خریدیے۔ تو گویا کہ جب میں اپنے پیسے کو، روپے کو میں کرنسی میں کنورٹ کروں گا، اور اس کرنسی یعنی اس ڈالر سے میں اپنے روپیے کو جو ہے ڈالر میں کنورٹ کروں گا اور اس ڈالر سے میں سامان خریدوں گا، تو گویا کہ ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھے گا۔ جتنا زیادہ ایسے لوگ ڈالر کو مانگیں گے
اور کنورٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ اس کا جو ہے ڈیمانڈ بڑھے گا، ویلیو اتنی زیادہ بڑھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال اب جو ہے کرنسی کا جڑنا جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کے ڈیمانڈ پر ہے، لیکن اصل چیز باقی رہ گئی۔ اصل چیز یہی ہے کہ جیسے سونا چاندی پرانے زمانے میں چیزوں کی قیمت تھے، اسی طرح آج نوٹ اگرچہ وہ سونے چاندی سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے سونے چاندی کی طرح آج سامان کی قیمت ہے، چیزوں کی قیمت ہے، چاہے وہ پہلے سونے کی وجہ سے تھا، آج اس کے ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو علماء کرام نے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے علماء کرام نے کرنسی پر وہ تمام احکامات لگائے ہیں جو احکامات سونے اور چاندی پر لگائے ہیں، چاہے وہ سود کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو۔ تو ہماری کرنسی پر بھی زکوٰۃ ہے، جو ہمارے کرنسی نوٹ ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس اعتبار سے ہوگی؟ اب ہمارے سامنے دو چیز تھی، علماء کرام کے سامنے دو چیز تھی، سونا اور چاندی۔ شریعت نے دونوں کو معیار رکھا ہے، لیکن اکثر علماء کرام نے چاندی کو معیار قرار دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ اگر میرے پاس ہے، اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے 2.5% کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ چاندی کو معیار اکثر علماء کرام نے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دونوں باتیں ہمیں نہیں پتہ کہ اصل معیار کیا ہے، سونا یا چاندی، شریعت نے دونوں کو رکھا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ کم ویلیو والے کو ہم معیار بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے کوئی خدشہ نہ رہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے یا ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو چاندی کو معیار بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے، ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ علماء کرام نے یہ بتایا کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ زکوٰۃ ملے گی۔ اگر ہم سونے کو معیار قرار دیں گے تو غریبوں کو زیادہ زکوٰۃ نہیں ملے گی، لیکن چاندی کو اگر ہم زکوٰۃ معیار قرار دیں گے کرنسی کے لیے تو غریبوں کو، زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زیادہ غریبوں کو زکوٰۃ ملے گی۔ تو یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا اعتبار ہے کسی عالم پر کے قول پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سونے کو معیار بنایا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں سونے کی ویلیو تھوڑا سا مطلب یہ کہ برقرار رہتی ہے اور چاندی کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ جو ہے سونے کو معیار بنایا جائے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد 1-2 مسئلے اور رہ گئے، بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، چند مسئلے اور ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی مال میں زکوٰۃ، جو ہمارے پاس اموال تجارت ہے، میرے پاس دکان ہے جس میں کپڑے میں نے رکھے ہیں، میرے کپڑوں کی تجارت ہے، اور میرے دکان میں جو کپڑے ہیں وہ لاکھوں کے کپڑے ہیں، کسی کے پاس اور کچھ ہو سکتا ہے، ہیرے ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس برتن ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو ان سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری دلیلیں، میں 1-2 دلیلیں آپ کے سامنے چند دلیلیں رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں اس میں سے خرچ کرو۔ گویا کہ کسب، کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے، کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے، اور آج تجارت سب سے بڑی کمائی ہے۔ آج ہماری تجارت جو ہے، کسی انسان کی تجارت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کمائی ہے، اس لیے اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک دلیل تو یہ ہوگی۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ سریق بن حیان ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ولید اور سلیمان بن عبد الملک، یہ 2 خلیفہ ہیں، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، یہ تیسرے ایک اور خلیفہ ہیں، کہتے ہیں تینوں کے زمانے میں محصول کے ذمہ دار تھے، ٹیکس وغیرہ کے ذمہ دار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو شخص تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے گزرے تو اس کے پاس جو سامان تجارت ہو اس میں سے 40 دینار میں سے 1 دینار اس سے وصول کر لو۔ تمہارے پاس سے جو مسلمان سامان تجارت لے کے گزرے تو 40 دینار میں سے 1 دینار اس سے لے لو، جو بھی سامان ہو اس کی قیمت لگاؤ، اور 40 دینار کا سامان بنتا ہے تو اس میں سے 1 دینار لے لو۔ اور یہ جو ہے روایت موطا امام مالک کی ہے، جس کو جو ہے حسن کہا ہے، شعیب ارناؤت میں اس کے محقق ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے اس نے حسن کہا، گویا کہ قابل احتجاج روایت ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ سامان تجارت میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث، ایک اور واقعہ ہے، ابو عامر بن حماس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر دان بیچا کرتا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب سے گزرے، انہوں نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو صرف چمڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔
تو چمڑا بیچتے تھے، تیردان بیچتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مصنف عبدالرزاق، مسند شافعی، سنن دارقطنی کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کو بھی حسن، علماء کرام نے، محققین نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایک اور دلیل، آخری دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ ہر وہ مال جو تجارت میں سے ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے مویشی ہو، چاہے کپڑا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے ہر سال۔ اور یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، وہ سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ چند روایتیں ہیں، چند دلیلیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو کیسے ہوگا کہ سامان جو میرے گھر میں دکان میں سامان ہے، جو میری دکان ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو دکان ہے، جو عمارت ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو کباٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سامان خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اس میں جو کپڑا ہے، اس کی زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے کہ جو کپڑا میرے دکان میں ہے وہ اکیلے ہو یا میرے پاس گھر میں پیسہ ہے، دونوں کو ملایا بھی جائے گا۔ جو دکان میں کپڑا ہے اس کی مالیت بھی، مالیت کے اعتبار سے اس کی مالیت جو ہے دیکھی جائے گی، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اور گھر میں جو پیسہ میرے پاس ہے یا میرے بینک میں پیسہ، ان تمام چیزوں کو، تینوں چیزوں کو ملایا جائے گا۔ تینوں چیزوں ملا کر اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ نصاب شروع کیا جائے گا، اور جب ایک سال گزر جائے گا تو اس کے بعد، ایک سال کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی، تینوں چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو جیسے آپ پیسے کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ویسے آپ کو سامان کا حساب و کتاب رکھنا ہوگا۔ وہ نصاب تک پہنچتا ہو اکیلے میں یا دوسرے مال کو ملا کر، اس پر ایک سال گزر جاتا ہو، تو آپ کو سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض تجارت ایسی ہے جس میں روز خریدنا بیچنا ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں دلیل ہے، ایک مشہور روایت، صحیح حدیث ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اب کہا کہ اپنے عامل سے کہا کہ تم جاؤ مویشی کی زکوٰۃ لو، بکریوں کی زکوٰۃ لو، اور اس بچے کو بھی شمار کرو جو چرواہے کے گود میں ہے۔ ابھی اس کا سال تو مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کو شمار کیا جائے گا۔ سال اس بچے کا سال، بکری کے اس بچے کا سال مکمل نہیں ہوا، جبکہ مویشی پر بھی زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب اس پر ایک سال مکمل ہو جائے۔ تو بچے کا تو سال مکمل نہیں ہوا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کو بھی شمار کرو اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اب کیا مطلب کیا ہوا کہ سامان تجارت میں بھی ایسا ہوگا کہ ابھی میں نے تجارت شروع کی، میرا مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے، تو جتنا بیچ میں پروفٹ ہو رہا ہے، جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن جتنا پروفٹ میرے پاس رہے گا، باقی رہے گا، تو اس لاسٹ میں جو بھی پیسہ میرے پاس ہوگا سب کی زکوٰۃ نکال لوں گا۔ یعنی ہر روز کی کمائی کا میں الگ الگ حساب مشکل، ناممکن جیسا ہے، تو ہر روز کی کمائی کا حساب نہیں کیا جائے گا، بلکہ سال میں ایک دفعہ جو بھی جو ہے مال میرے پاس ہے اس کا میں زکوٰۃ، جو بھی پیسہ مال ہے اس کی میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکال لوں گا، انشاءاللہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ تاخیر نہیں کروں گا، پہلے میں زکوٰۃ پہلے ادا کر سکتا ہوں۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر کسی مال کا سال مکمل نہیں بھی ہوا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں جو بیچ میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا، میں سال کے اخیر میں اصل مال کا بھی اور پروفٹ کا بھی زکوٰۃ میں نکال دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے اور مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں، کہ پہلی بات یہ ہے ادائیگی کے تعلق سے کہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ تو آپ زکوٰۃ ادا کریں تو نیت ہونی چاہیے آپ کی۔ اب نیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک مسئلہ آپ سمجھیے، اس مسئلے سے ہماری نیت کا اثر کتنا ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے اعتبار سے مدد دیتے رہتے ہیں۔ اب بعد میں جب سال مکمل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ جتنا میں نے پورے سال دیا ہے اس کو میں زکوٰۃ کے مد میں کر دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے دیتے وقت، ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا، کیسے کہ اگر آپ نے دیتے وقت ذہن میں رکھا تھا کہ یہ زکوٰۃ میں مد میں ہے، یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، تو آپ لاسٹ میں شمار کر سکتے ہیں اس کو، لیکن دیتے وقت آپ نے ایسا کوئی ذہن نہیں بنایا تھا، آپ کی نیت جو ہے زکوٰۃ دینے کی نہیں تھی، آپ نفلی صدقہ سمجھ کے دے رہے تھے، بعد میں آپ کو یاد آئے کہ اس کو زکوٰۃ کر دینا چاہیے، تو آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے بنانے سے زکوٰۃ نہیں بنے گی، آپ کی نیت کی وجہ سے زکوٰۃ بنے گی۔ تو اگر جو ہے پورے سال آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ میں شمار کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط کیا ہوگی کہ آپ جب لوگوں کو پیسہ دیں، مدد کریں پورے سال، تو ذہن میں رکھیں، صرف ذہن میں بولنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے بس دیتے وقت یہ آپ زکوٰۃ کے مد میں دے رہے ہیں بس۔ تو اگر آپ کی نیت زکوٰۃ کے مد میں دینے کی ہے
تو بعد میں اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کے مد میں دینے کی آپ کی نیت نہیں ہے تو بعد میں آپ نیت بدل نہیں سکتے، وہ نفلی صدقہ شمار ہوگا، زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو ہے سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں وقت مقررہ سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی کہ تم وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی وجہ ہے، مثال کے طور پر جو ہے آپ کو ابھی 4 مہینے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی تھی، لیکن کچھ غریب آپ کے گاؤں کے آ گئے، کچھ گاؤں کے لوگ آ گئے، یا سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آ گیا، تو آپ ابھی زکوٰۃ ادا کریں، حساب رکھیں اپنا، لیکن ابھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے زکوٰۃ دینے کا وقت تو نہیں آیا تھا، لیکن آپ 4 مہینہ 6 مہینہ 2 سال کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ 4 مہینہ 6 مہینہ زکوٰۃ اس سے پہلے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں اس کو اپنے حساب سے کاٹ لیجئے گا، کر لیجئے گا، لیکن پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک تیسری بات زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے، آخری بات یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے کہ زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ جلدی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی زکوٰۃ رجب میں واجب ہو رہی ہے، اس کا سال رجب میں مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آپ انتظار کریں کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، ذوالقعدہ ذوالحجہ میں زکوٰۃ دیں گے، تو یہ آپ جب تک نہیں ادا کریں گے آپ گنہگار ہوں گے، تاخیر کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، اور اگر ضائع ہو گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری پر ہوگا، آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے جو ہے، اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ اگر پورے سال زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ ہر انسان کا سال الگ الگ مہینوں میں ہوگا، اور پورے سال زکوٰۃ نکالی جائے گی تو پورے سال غریبوں کی مدد آسانی سے ہو جائے گی۔ لیکن آپ صرف 1 مہینے میں نکالیں گے تو 1 مہینے میں جس کو ضرورت ہے، مثال کے طور پر شعبان میں جو بہت ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ نہیں مل رہی ہے، اسے اپنے جو ہے کھانے پینے کا پیسہ نہیں مل رہا، سب لوگ کہہ رہے ہیں رمضان میں آؤ، رمضان میں آؤ، رمضان میں آؤ، تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے اس لیے گویا کہ بانٹ کے رکھا ہے کہ آپ کسی کی زکوٰۃ جو ہے محرم میں نکلے گی، کسی کے رجب میں، کسی کے شعبان میں، کسی کے رمضان میں، کسی کے ذوالقعدہ میں، الگ الگ مہینوں میں نکلے گی تو لوگوں کو، غریبوں کو فائدہ رہے گا۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ، آخری پوائنٹ، 2-3 پوائنٹ کہ مصارف زکوٰۃ، ہمیں زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں کسے دینی ہے، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہمیں فقیروں کو دینی ہے۔ فقیر وہ آدمی جس کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو یا بہت معمولی پیسہ ہو، یعنی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہو، تو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جو لوگوں سے بعض دفعہ مانگ بھی لیتا ہے تو ایسے انسان کو فقیر کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین کون ہے؟ جو کماتا ہے، جس کے پاس اپنی نوکری ہے، اپنا کاروبار ہے، لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے کو، جائز خرچے کو، ایک معتدل خرچے کو پورا نہیں کرتی۔ ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 ہے لیکن اس کی فیملی بڑی ہے، اس کو گھر کا کرایہ دینا ہے اور خرچے، اسکول کی فیس ہے، کھانا پینا ہے، علاج ہے، والدین زندہ ہے، ان کی ذمہ داری، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی 20,000 کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ 30,000 کا ہے، تو ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ جس کا جو ہے خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، اگرچہ وہ کچھ کماتا ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ابھی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل ہے آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسے انسان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تیسرے والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے جو متعین ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اگر کچھ لوگ ایسے ہوں تو ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو لکھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو، لیکن یہ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، یہ پرائیویٹ اداروں کے لیے حکم نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسی طرح جو ہے وہ لوگ جن کا تالیف قلب مقصود ہو، جن کے دل کو نرم کرنا مقصود ہو، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک مسلمان جو نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے پیسے سے، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ، اس کو گھر نہیں ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائے، ایمان میں وہ مضبوط ہو جائے۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ایسے غیر مسلم کی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف اور مزید مائل ہو جائے، یہ بھی جائز ہے، اور اس مد میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا وہ غیر مسلم جو طاقتور ہے، اس کو اس لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لیے دیا جائے گا
کہ وہ ٹھیک آدمی ہے، طاقتور اور ٹھیک آدمی ہے، دوسرے لوگ مسلمان کو پریشان نہ کریں، وہ مسلمانوں کو بچائے گا، اس لیے بھی زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مؤلفہ قلوب میں یہ 3 طرح کے لوگ شامل ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں، مکاتب کو آزاد کرنے میں، مسلمان قیدی اگر کسی غیر دشمن کے ہاتھوں میں ہوں تو ایسے قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں۔ والغارمین، اسی طرح کوئی آدمی قرض دار ہو، قرض اس نے چاہے اپنے خرچے کے لیے قرض لیا ہو، قرض دار ہو گیا ہو، اپنے بیوی بچوں کے خرچے کے لیے قرض لیا، وہ قرض دار ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی لوگوں کے فائدے کے لیے قرض لیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرض لیا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں جو مثال آئی ہے کہ جیسے 2 قبیلوں میں، 2 خاندانوں میں، 2 محلوں میں جھگڑا ہو گیا، اب دونوں بات نہیں مان رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی مسئلے پہ، یا پیسے کا ہی مسئلہ ہو گیا، تو وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ لیا، آپ نے پیسہ لیا، میرا پیسہ دو۔ یہ اس کی وجہ سے سامنے والا دیکھ یہ رہا ہے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو خون خرابہ ہو جائے گا، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں پیسہ اپنے سے دے دیتا ہوں، چاہے میں قرض لے کے لا کے دے دیتا ہوں، میں جو پیسہ فریق مانگ رہا ہے میں اس کو پیسہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اس نے قرض لے کے وہ پیسہ دے دیا، تو یہ قرضہ جو اس نے یہ پیسہ جو اس نے قرض لے کے کسی آپس میں صلح کرنے کے لیے دے دیا کسی کو، تو یہ قرضہ وہ زکوٰۃ سے وصول کر سکتا ہے، یہ پیسہ وہ زکوٰۃ سے وصول کر سکتا ہے، نبی کی حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں، جہاد وغیرہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آج کے معاصرین علماء کے فتوے کے اعتبار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ اگرچہ یہ بہت مختلف فی مسئلہ ہے، بہت ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں، دیکھنے کی بہت سارے بڑے علماء کرام کا، معاصرین بڑے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بھی، چونکہ پہلے ٹھیک ہے وہ ایک جہاد کا طریقہ تھا، لیکن آج قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے اسلام کا دفاع جو لوگ کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ایسے جو ہے اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہیے، میں اپنے سے فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کا نقل کر رہا ہوں، باقی اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ وہ اپنی سبیل، اسی طرح مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی، کوئی مالدار اپنے گھر میں ہے لیکن کہیں سفر پہ گیا، اس کی جیب کٹ گئی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کو اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف تھے۔ اس کے بعد 1-2 باتیں رہ گئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، ہر مصرف میں دینا ضروری نہیں ہے۔ جو 8 قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے، کسی ایک قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی نے فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ آپ نے اور مصارف کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے علماء کرام نے استدلال یہ کیا ہے کہ کسی ایک مصرف میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک غریب کو یا صرف غریبوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے وصول کی جائے وہیں کے غریبوں کو دی جائے، جیسا کہ اس حدیث میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی، تو انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی محلے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اسی گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اصل یہی ہے کہ ہم جہاں سے زکوٰۃ وصول کریں وہیں کے لوگوں کو زکوٰۃ، وہیں کے غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے، وہیں کے مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ لیکن اور بھی جگہ دی جا سکتی ہے، دوسرے ملکوں کو، دوسرے شہروں کو، دوسرے بستیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ منتقل کی جا سکتی، جیسے نبی کے زمانے سے، ہمیشہ سے نبی کے زمانے میں بھی زکوٰۃ مدینہ آیا کرتی تھی، یمن سے زکوٰۃ مدینہ جاتی تھی، بحرین سے مدینہ جاتی تھی، اور بھی علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہو کر مدینہ کے بیت المال میں اکٹھا کی جاتی تھی، جس سے جواز ملتا ہے کہ کہیں بیت المال میں یا کہیں بھی زکوٰۃ اکٹھا ہو، یا اسی طرح جو ہے جہاں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، تو وہاں زکوٰۃ منتقل کی جا سکتی۔ اسی طرح علماء کرام نے ایک بات اور کہی اسی تعلق سے کہ اگر کسی کے، مثال کے طور پر انسان بمبئی میں رہتا ہے لیکن گاؤں میں اس کے رشتہ دار ہیں جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی زکوٰۃ منتقل ہونی چاہیے کہ ہاں بمبئی میں نہ دے کر انسان اپنے گاؤں میں زکوٰۃ دے جہاں زیادہ لوگ مستحق ہیں، خاص طور سے اس کے رشتہ دار مستحق ہیں، کیونکہ اگر وہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے گا تو اگر اس عام لوگوں کو زکوٰۃ دے گا، اجنبی کو زکوٰۃ دے گا، تو اس کو ایک ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب،
لیکن کسی رشتہ دار کو دے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اسے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ پوائنٹ بھی ہے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کے غریب رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہیں تو وہ جو ہے زکوٰۃ ان لوگوں کو منتقل کر سکتا ہے گاؤں یا کسی دوسرے شہر۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ تالیف قلب کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ غیر مسلم کو کسی اور مد میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ سے کسی غریب غیر مسلم کی مدد نہیں کی جائے گی، غریب کی، مسکین کی، یا کسی بھی مصرف میں۔ صرف ایک مصرف ہے مؤلفہ قلوب، اس میں اگر کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ سے، ورنہ اور چیزوں میں غریبوں غیر مسلموں کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کی جائے گی۔ ہاں نفلی صدقات سے آپ ان کی مدد، نفلی صدقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ، اس سے بلکہ دو باتیں، ایک بات اہم بات جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کن کا نفقہ؟ آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی لڑکی کو، لڑکے کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ، اگر کوئی اور خرچہ کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو خرچہ کرنا ہے، آپ کا نفقہ واجب ہے۔ اسی طرح آپ اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ والدین کو، ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اگر کوئی خرچہ نہیں کرتا تو آپ کو خرچہ کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو یہ دو تو واضح ہیں کہ اسی طرح آپ تیسرا بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ بیوی کا خرچہ آپ پر واجب ہے۔ تین لوگ ہو گئے۔ چوتھے بھائی بہن، لیکن اس میں تفصیل رہے گی، بھائی بہن میں تفصیل کہ اگر کوئی بھائی بہن آپ کا وارث بنتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وارث کب بنے گا بھائی بہن؟ کوئی بہن یا بھائی آپ کا وارث کب بن سکتا ہے؟ جب آپ کے والد زندہ نہ ہوں، کیونکہ والد زندہ ہو تو بھائی کو نہیں ملتا ہے۔ تو آپ کے والد زندہ نہ ہو اور بھائی کا لڑکا زندہ نہ ہو یا بھائی کا لڑکا نہ ہو، تو اگر دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطیں پائی جائیں گی کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے والد زندہ نہیں ہیں اور اس کا لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں کہا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو وارث ہے اس کو نفقہ دینا ہے۔ تو آپ وارث کب ہو رہے ہیں بھائی کے؟ جب آپ کے والد زندہ نہیں رہیں گے اور جب بھائی کے پاس لڑکا نہیں ہے تو آپ اس کے وارث ہو رہے ہیں۔ تو اگر بھائی پر کوئی خرچہ کرنے والا اور نہیں ہے تو آپ خرچہ کریں گے اس کے اوپر۔ تو اسی وجہ سے اس صورت میں جو ہے، اس صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ، اگر وارث ہو رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر وارث نہیں ہو رہے ہیں، یعنی باپ زندہ ہے، آپ کے دونوں کے باپ زندہ ہیں تو آپ وارث نہیں ہو رہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا ان کا جو ہے بیٹا ہے تو آپ وارث نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو قاعدہ ہے، باقی تین تو واضح ہیں کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھے میں تفصیل ہے کہ اگر آپ ان کے وارث ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر نفقہ واجب ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وارث نہیں ہو رہے ہیں، نفقہ واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تفصیل ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہی ہے کہ جب اتنی زکوٰۃ دینا اتنی اہم بات ہے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے کیونکہ اس میں دوہرا فائدہ ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، اس کا بھی ثواب ملے گا، اسی طرح آپ کو جو ہے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔